منکر، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ ہم جس میں کرتے ہیں کام نماز میں، تھوڑا سا امیجن کرو، تصور، جو کام ہم نے اللہ کے لیے کر لیا، اگر وہی کام زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، قبروں کے لیے، درختوں کے لیے، یا جس کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے جانوروں کے لیے یہ کام کر لیا تو ہم نے علاقہ خراب کیا۔ تصور کرو تھوڑا، سوچو، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو خالق کائنات کے لیے کی جاتی ہے وہ غیر کے لیے ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ چلو نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد ہم کیا کرتے؟ تسبیح کرتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کرتے نہیں کرتے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے حق میں دعا کرتے، اے اللہ تو ہم کو نواز دے، اے اللہ میں یہ غلطی کیا تو مجھے سدھار دے، کرتے نہیں؟ تسبیح بھی عبادت ہو گئی اور دعا بھی۔ اگر کوئی آدمی تقدس کے مارے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیرے کے سامنے آ کر اگر ہاتھ اٹھا لیا اور دعا کر لیا اور یہ تصور کیا کہ انہوں نے یہ کام کروا دیا تو اس نے اللہ کی الوہیت کو مانا، کیونکہ اس نے دعا کس سے کیا تھا؟ اللہ سے، اور کس سے کر رہا ہے؟ تو الہ کو پہچانا اس نے۔ آخری مثال، ہم قربانی کا جانور دعا کرتے ہیں، جب قربانی کا جانور دعا کرتے تو دعا کیا پڑھتے؟ ان صلاتی، اے میرے اللہ میری نماز، ونسکی، اے اللہ میری قربانی، ومحیایا، اے اللہ میرا جینا، ومماتی، اے اللہ میرا مرنا، للہ رب العالمین، دونوں جہانوں کے رب کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کی ذات کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد جب دعا کریں بسم اللہ اللہ اکبر بول کے، تو جتنی عبادتوں کا تذکرہ کیا، نماز کا، قربانی کا، جینے کا، مرنے کا، ہو گئی بات، یہ تین اور عبادتیں شامل ہو گئی۔ چلیے اب قربانی ہم اللہ کے واسطے لے بسم اللہ اللہ اکبر، عید کی قربانی یا پھر عقیقے کی قربانی ہم دے رہے ہیں، ہو گئی بات۔ اب یہی قربانی اگر غیرے کے سامنے اگر دے دیں تو کیا دو قربانیاں جائز ہو سکتی؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے قربانی دیا، اور تھوڑی دیر میں ہم نے کیا کیا؟ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی دے دیا۔ جو دل میں اللہ اور اس کے رسول کا تقدس آ چکا، وہ تقدس کسی اور کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب انسان کیا کرتا؟ کسی پیر و مرشد کو دیکھ لیا تو کیا ہوتا؟ قدم قدموں پہ گر گیا۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں کرسیوں پر اور اپنے پیروں پر سجدہ کرواتے ہیں۔ اب یہاں تصور کرو، جنت میں جانے کا جو پہلا راستہ ہے ایمان کا، وہ مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر جنت کیسے ملے گی؟ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جنت کو مشکل کہا تھا۔ کتنی مشکل ہے جنت معلوم؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، جنت تلواروں کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ تلواروں کے سائے میں اللہ نے جنت کو رکھا۔ غزوہ حنین میں ایک صحابی پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ جنت کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذرا پلٹ کے اپنے کو دشمنوں کا وہ جو لشکر ہے نا، وہاں ہے جنت۔ وہاں ہے، یہ کھجور یہاں کیوں کھاؤں، وہاں جا کر کھاؤں گا؟ ہے نہیں یہ جنت وہاں۔ تو اب اس جنت کے لیے ایمان سب سے پہلی شرط۔ ہم اپنے اپنے عقیدوں کا اور ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ دوسری بات العمل الصالح، عمل صالح ہونا چاہیے۔ ایمان تو لا لیا، ایمان کی شرط کیا ہے؟ ایمان کا اقرار ہم نے زبان سے کیا، لیکن اعضاء، قوا اور جوارح سے عملی طور پر مظاہرہ کرنا ہے نہیں۔ میں تم مومن اور مسلمان، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں۔ نماز مسلمان ادا کرتا ہے یا غیر مسلم؟ ایمان لانے کے بعد نماز ہے، کیا ایمان سے پہلے نماز
ظاہر کر رہے ہیں نہیں, ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ظاہر ہو رہا نہیں, تکلیف ہوئی تو انا للہ پڑھ رہا ہے نہیں, نعمت مل گئی الحمدللہ ہو رہا ہے نہیں, یہ سب مظاہرہ کر رہا ہے عمل کے ذریعے سے. عمل کرنا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اے لوگوں, اے ایمان والو, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا, ہم نے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمان نوازی کو تیار کر رکھا ہے, خالدین فیہا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. تو عمل صالح, اسی لیے فرمایا العمل الصالح, عمل صالح درجات کو انسان کو بلند کرنا ہے. اللہ اکبر. عمل صالح انسان کے اندر, عمل سب لوگ کرتے مگر عمل صالح کوئی بھی نہیں کرتا. عمل صالح ہونا چاہیے انسان کے پاس. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ, جو کوئی عمل صالح کرتا ہے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اس حال میں کہ وہ مومن ہیں, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں. کون کون ہے؟ مومن, عورت اور مرد دونوں کو بھی اللہ نے شامل کیا. یعنی بیٹی کا میدان مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی. جو بھی مرد اور جو بھی عورت عمل صالح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت تیار کر رکھا. چلیے یہاں ایک نقطہ یہ مل گیا, وہ مومن, عمل صالح ایمان والا ہی کرتا ہے. اب ایک غیر مسلم ہے, کافر ہے, اس نے بہت اچھا عمل کیا تو اللہ جنت دے گا اس کو؟ نہیں دے گا. کیوں؟ اس کا ایمان نہیں ہے, اس کا ایمان نہیں ہے. ایک غیر مسلم ہے, وہ غریبوں کو نواز دیتا ہے, دے دیتا ہے, بستیوں کی بستیاں آباد کر دیتا ہے, مسکینوں کو 3 ٹائم کا کھانا بھی کھلا دیتا ہے, لنگر کھانا قائم کر دیتا, ہزاروں مسکین آ کر اس سے کھانا بھی کھا رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دے گا اس کو؟ کیوں نہیں دے گا؟ اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں. اسی لیے یہاں اللہ نے فرمایا مومن جب عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں؟ جنت عطا فرماتے ہیں. عمل صالح کی بہت بڑی اہمیت ہے. چلیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا وہاں پر لا محالہ جنت کا تذکرہ فرمایا. جہاں ایمان کا تذکرہ آیا وہاں عمل صالح کا, جہاں ان دونوں چیزوں کا تذکرہ آیا وہاں پر لا محالہ جنت کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیے. یہ دوسرا درجہ ہے جنت حاصل کرنے کا. جنت حاصل کرنے کا تیسرا راستہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کا خوف کھانا. اللہ کا خوف کے معنی کیا ہے؟ ڈرنا اللہ تعالیٰ سے. کیسے؟ رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, زمین کی تہوں میں, ہواؤں کی بلندی میں, تنہائی میں, جماعت میں, جہاں پر بھی وہ ڈرنا جس سے اللہ تبارک. ساری کائنات ہم سے غافل ہے لیکن اللہ ہم سے غافل ہے. وہ ایک اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, یہ ڈر دل میں رہنا. اگر یہ ڈر دل میں آ گیا تو انسان کی زندگی میں خود بخود توازن پیدا ہو جائے گا. کوئی بھی حرکت کری نہیں کر سکتا. اگر آج ہم کچھ حرام کے کام کر رہے ہیں, یہ بات کی دلیل کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ, اللہ کا ڈر نہیں ہے. ڈر ہوتا تو کر سکتے ہیں. چلیے تقویٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, اے ایمان والو جیسے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے ویسے حق کے ساتھ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ اللہ کا ڈر. تقویٰ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا بیلنس. چلو تقویٰ نہیں ہے, ہم بھی زانی, چور, لٹیرے, بدماش, بکرمے بن جا سکتے. ایک مسلمان زانی نہیں ہوتا کیوں؟ اس کا تقویٰ ہے. ایک مسلمان جھوٹ نہیں بولتا کیوں؟ اس کے پاس تقویٰ ہے. تقوی کو ہٹا دو, ہم اور غیر مسلم دونوں برابر ہیں, ہے نہیں؟ تو اسی لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا. کیسے؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. 3 آدمی مصیبت میں پھنس گئے.
غار میں جا کر پناہ لیے، غار کے منہ پہ آ کر پتھر بند ہو گئے، اب وہ نکلنے کا راستہ نہیں پاتے، تو ان تینوں لوگوں نے اپنے اپنے اعمال خیر اللہ کے سامنے گنائے۔ یہی ایک جائز وسیلہ ہے جو بندہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں ایک تیسرے آدمی کا تذکرہ ہمارے بیان سے متعلق، کیسے؟ وہ آدمی کہتا ہے اے اللہ، میری ایک رشتے کی بہن تھی، میں اس سے بے پناہ عشق کیا کرتا تھا اور میں اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی پوری نیت کر لیا تھا، لیکن وہ اللہ والی کبھی بھی مجھے بدکاری کا موقع فراہم نہیں کرتی۔ اے اللہ، ہوا یہ ایک دن فاقہ کشی کی نوبت آئی، قحط پڑا، کھانے کو کھانے نہیں تھا، خرچ کو پیسے نہیں تھے، وہ بیچاری مجبوری کے عالم میں میرے پاس آئی اور اپنی فریاد سنائی، تو میں نے کہا کہ دیکھ، میں تجھ کو بہت چاہتا ہوں، مجھ کو زنا کرنے کا موقع دے دے، تجھے مانگ میں دینے کے لیے تیار۔ پیٹ اور افلاس کے مارے وہ تیار ہو گئی، اور جب میں نے زنا پر مکمل قدرت حاصل کر لیا تو اس کی زبان سے ایک لفظ نکلا، کہا اے شخص، اللہ کا خوف تھا، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ کیوں؟ جس چیز کا حق اللہ نے تجھ کو نہیں دیا تو وہ کام مت کر۔ اے اللہ، اس کے منہ سے اللہ کا جو نام نکلا اور اس نام کی وجہ سے جو لفظہ مجھ پر طاری ہو گیا اور میں اس برے فعل سے بچ گیا، اس دن تیری رضا کے لیے میں نے جرم نہیں کیا، اسی لیے اے اللہ آج کی مصیبت سے تو مجھ کو آزاد کر۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تقوی کی آسان تعریف سمجھ میں آئی؟ ہمارے پاس ہم سود بھی کھاتے، حرام بھی کھاتے، ڈبا دیتے لوگوں کو، غصب بھی کرتے، سب برائیاں کرتے ہوتے ہیں، ہم تو بڑے متقی ہوئے۔ تقویٰ بھولیا مشرک کے نام نہیں ہوتا۔ اب میں سفید کپڑے پہن کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا، عربوں کا لباس پہن کر، سب سے اچھا لباس عربوں کا لباس پہن کر بیٹھ گیا، کیا میں متقی ہو گیا؟ رنگ، نسل، خوبصورتی، لباس، اس کا نام تقویٰ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقوی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اے لوگوں، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مرات، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ یہ ہے دل تقوی کا ہوتا۔ حلیہ، مشرہ، لبادہ، لباس، یہ سب تقوی کی علامت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک تیسری شرط ہے، وہ ہے اللہ کا خوف کھانا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، متقیوں سے اللہ یہ فرمائیں گے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ قَالُوا خَيْرًا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے بھلائی نازل فرمایا۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کے کام کیے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر اس سے اچھا ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو کیا ہی بلند و بالا اور بہترین مقام عطا فرمایا۔